بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نزل الآیات وارسل البینات فطلع الدین وتبع الیقین۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے آیات کو یعنی اپنی نشانیوں کو نازل فرمایا، نزلہ بتدریج نازل فرمایا، وارسل البینات اور علم و قدرت پر دلالت کرنے والی دلیلوں کو ارسلہ بھیجا۔ فطلع الدین، طلع یہ تفعیل سے ہے تو مطلب ہوگا دین کو خوب روشن فرمایا۔ طلع طلوع ہونا، ظاہر ہونا، دین کو خوب ظاہر فرمایا، خوب روشن فرمایا۔ وتبع الیقین، تبع کا مطلب ہوتا ہے ملأ، بھر دینا۔ وتبع الیقین، اور مومنین کے دلوں میں یقین کو بھر دیا۔ ربنا لکل حقیقت حقا وکل مجاز، مجاز نہیں بلکہ مجاز۔ اے ہمارے رب، ربنا یا ربنا، اے ہمارے رب، لکل حقیقت حقا، وجود حقیقی صرف تیرا ہی ہے۔ لکل حقیقت حقا، وجود حقیقی صرف تیرا ہے۔ وکل مجاز، اور تیرے علاوہ باقی سب مجاز ہیں۔ ولکل امر تحقیقا وکل مجاز، یہاں مجاز ہوگا اجازت سے، اجازت یافتہ، اور حکم در حقیقت تیرے ہی لیے ہے اور باقی سب تجھ ہی سے اجازت یافتہ ہیں۔ اعنت المبادی بیدیک ونواصل المقاصد مفوضۃ الیک۔ اعنہ عنان کی جمع ہے، مطلب لگام۔ مبادی کا مطلب مقدمات، اسباب۔ تو اسباب و مقدمات کی لگام تیرے ہی دست قدرت میں ہے۔ ونواصل المقاصد مفوضۃ الیک، اور مقاصد کی تکمیل یعنی اسباب بھی تیرے دست قدرت میں ہے، اور اسباب اختیار کرنے کے بعد تکمیل تک پہنچانا یہ بھی تیرے ہی حوالے، مفوضۃ الیک تیرے حوالے ہے، یعنی مقاصد کی تکمیل۔ نواسی ناسیہ کی جمع مطلب ہوتا ہے پیشانی، مراد ہے تکمیل۔ تو مقاصد کی تکمیل تیرے حوالے ہے، تیرے سپرد ہے۔ فانت المستعان وعلیک التکلان، تو تجھی سے تمام امور میں مدد طلب کی جاتی ہے۔ وعلیک التکلان، اور تجھی پر بھروسہ اور امید ہے۔ والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد المتمم للحکم بالطریق الامم، اور درود و سلام نازل ہمارے سردار محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، المتمم للحکم بالطریق الامم۔ امم کا مطلب ہوتا ہے وسط، وسط کا مطلب ہوتا ہے حسن، الحسن بہتر طریقے سے، بالطریق الامم یعنی بہتر طریقے سے۔ اور حکم حکمت کی جمع ہے، تو مطلب ہوگا درود و سلام نازل ہو ہمارے سردار حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو حکمتوں کی تکمیل فرمانے والے ہیں، بالطریق الامم بہتر طریقے پر۔ والمبعوث بجوامع الکلم، کلمہ کی جمع کلم، الی افہام الامم، اور جوامع الکلم کے ساتھ جن کو بھیجا گیا ہے، الی افہام الامم، امت کی جمع قوموں کی عقلوں اور فہموں کی طرف، قوموں کی فہموں کی طرف جن کو جوامع الکلم کے ساتھ بھیجا گیا ہے، ان پر درود و سلام نازل ہو۔ وعلی آلہ واصحابہ الذین هم ادلۃ العقول سیم الاربعۃ الاصول، اور درود و سلام نازل ہو ان کی آل و اصحاب پر جو لوگوں کی عقلوں کے لیے رہنما ہیں۔ ادلہ دلیل کی جمع مطلب رہنما، ہادی اور رہنما ہیں۔ سیم الاربعۃ الاصول بطور خاص خلفائے راشدین پر، الاصول جو تمام صحابہ کی اصل ہیں۔ اما بعد فیقول شکور الصبور محب اللہ ابن عبد الشکور، بلغہ اللہ تعالی الی ذروۃ الکمال ورقاہ عن حدیث القال الی قلۃ الحال۔ حمد و صلات کے بعد الشکور الصبور، صابر و شاکر بندہ محب اللہ بن عبد الشکور کہتا ہے۔ اب یہ بیچ میں دعائیہ جملہ ہے بلغہ اللہ سے الی قلۃ الحال تک، اس کے بعد انا سے قالا کا مقولہ ہوگا اور مفعول بھی بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کمال کی چوٹی تک، ذروہ مطلب چوٹی، اور حزیز کا مطلب پستی، القال یعنی قیل و قال، قلہ کا مطلب بلندی، اور حال معروف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کمال کی چوٹی تک پہنچائے اور قیل و قال کی پستی سے اٹھا کر
حال کی بلندی پر پہنچائے۔ اب کیا کہتا ہے؟ ان السعادۃ باستکمال النفس والمادۃ، کہتا ہے کہ سعادت، استکمال کا مطلب ہوتا ہے حصول الکمال، اور نفس ہے تو نفس کا مطلب ہے یہاں روح، اور مادہ ہے جس کا مطلب ہے جسم، تو مطلب ہوگا استکمال النفس والمادہ کا جسمانی اور روحانی کمال کا حصول، یہ مطلب ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ سعادت کیسے ہوتی ہے؟ روحانی اور جسمانی کمال کے حاصل کرنے سے۔ سعادت روحانی اور جسمانی کے استکمال سے آتی ہے۔ وذالک بالتحقق والتخلق، اب یہ استکمال کیسے ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں یہ استکمال تحقق اور تخلق سے ہوتا ہے۔ تحقق کا مطلب ہوتا ہے یقین پر ہونا، اور تخلق کا مطلب ہوتا ہے التزین بالاعمال الصالحہ، یعنی اعمال صالحہ سے آراستہ ہونا۔ تو یہ استکمال نفس و مادہ یعنی روحانی اور جسمانی کمال کا حصول کیسے ہوگا؟ یہ یقین پر ہونے سے اور اعمال صالحہ کے حصول سے ہوگا۔ یقین پر ہونے سے روحانی کمال آئے گا، اور اعمال صالحہ سے آراستگی کے بعد جسمانی کمال آئے گا۔ یہاں دونوں ہے نا، المادہ و نفس۔ تو کہتے ہیں کہ روحانی اور جسمانی کمال یہ یقین پر ہونے سے اور اعمال صالحہ سے آراستہ ہونے کے بعد حاصل ہوگا۔ یہ ما نہیں ہے بلکہ ہما ہے۔ وہما بالتفقہ فی الدین والتبحر بمواقف الحق والیقین، اور یہ دونوں، کون دونوں؟ تحقق اور تخلق، یہ کیسے حاصل ہوگے؟ کہتے ہیں یہ تفقہ فی الدین سے حاصل ہوں گے، دین میں فقاہت اور سمجھ حاصل کرنے کے بعد حاصل ہوں گے۔ اور والتبحر بمواقف الحق والیقین، تبحر کا مطلب غوطہ لگانا اور گہرائی میں اترنا، بمواقف الحق، حق کے مواقف مطلب حق کی گہرائیاں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں یعنی تحقق و تخلق یہ تفقہ فی الدین سے حاصل ہوں گے، اور یقین و حق کی گہرائیوں میں التبحر میں غوطہ زنی کے ذریعہ حاصل ہوں گے۔ والسلوک فی ھذا الوادی، اب کہتے ہیں کہ اس تفقہ فی الدین کی وادی میں داخل ہونا انما یتأتی بتحصیل المبادی، یتأتی کا مطلب یتیسر، یعنی اس وادی میں داخل ہونا کیسے ہوگا، کیسے آسان ہوگا؟ بتحصیل المبادی، علوم مبادیہ کے حصول کے ذریعہ ہوگا۔ المبادی مطلب وہ علوم جو مقدمات ہوتے ہیں فقہ کے حصول کے لیے۔ تو اس وادی فقہ میں دخول اور سلوک کیسے ہوگا؟ جب علوم مبادیہ کی تحصیل ہو جائے۔ اب علوم مبادیہ کیا ہے اس کو یہاں سے بیان کریں گے۔ یہ گویا فقہ کے لیے اتنی تمہید تھی۔ ومنہا اصول فقہ کے لیے، ومنہا علم و اصول الاحکام، اور انہی علوم مبادیہ میں سے کیا ہے؟ علم اصول احکام ہے۔ فهو من اجل علوم الاسلام الف فی مدحہ کتب وصنف فی قواعدہ کتب، جو اہم ترین علوم اسلامیہ میں سے ہے، جس کی مدح و ثنا میں بہت سے خطبے تالیف کیے گئے، اور جس کے قواعد میں بہت سی کتابیں تصنیف کی گئیں۔ اور کہتے ہیں وَكُنْتُ صَرَفْتُ بَعْضَ عُمْرِي إِلَىٰ تَحْصِيلِ مَطَالِبِهِ وَوَكَّلْتُ نَظْرِي إِلَىٰ تَحْقِيقِ مَآرِبِهِ، کہتے ہیں میں نے بھی اپنی بعض عمر یعنی کچھ عمر کا ایک حصہ اس کے مطالب کو حاصل کرنے میں صرف کر دیا۔ وَوَكَّلْتُ نَظْرِي إِلَىٰ تَحْقِيقِ مَآرِبِهِ، وکلا یوکلو مطلب سپرد کر دینا، حوالے کر دینا، اور معارب کی جمع ہے، مطلب ہے حاجت و ضرورت، مقاصد بھی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے بھی اپنی عمر کا ایک حصہ علم اصول فقہ کے مطالب کے حاصل کرنے میں صرف کیا، اور اس کی ضروریات و مقاصد کے حصول کے لیے اپنی نظر و فکر کو اس کے حوالے کر دیا۔ پھر کہتے ہیں فلم یحتجب انی حقیقت ولم یخفى علی دقیقۃ، تو مجھ سے نہ کوئی حقیقت پوشیدہ رہی اور نہ ہی کوئی نکتہ مجھ پر مخفی رہا۔ ثم لامر ما اردت ان احرر فیہ صفرا وافیا وکتابا کافیا۔ لامر ما یہاں نکرہ ہوتا ہے جو عظمت کو بتا رہا ہے، امر ما یعنی امر عظیم،
پھر میں نے ایک عظیم امر کے لیے ارادہ کیا کہ اس فن میں صفر کا مطلب کہتے ہیں بڑی کتاب جو دفتر ہو، اور کتاب مطلب چھوٹی کتاب. تو کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ اس فن میں ایک عظیم دفتر تحریر کر دوں، وافیاً جو تمام مسائل فن کے لیے کافی ہو، و کتاباً کافیاً اور ایک ایسی کتاب جو جامع ہو، کتاباً کافیاً یجمع الی الفروع اصولاً و الی المشروع معقولاً. الی یہاں مع کے معنی میں ہے، تو ترجمہ ہوگا ایسی کتاب جو فروع کے ساتھ ساتھ اصول کو بھی جامع ہو، اور اصول شرعیہ کے ساتھ ساتھ معقولیہ یعنی اصول عقلیہ کو بھی شامل ہو، یعنی دلائل شرعیہ و عقلیہ دونوں کو شامل ہو. وَيَحْتَوِي عَلَى طریق الحنفیہ والشافعیہ، اور وہ کتاب کیسی ہو؟ حنفیہ اور شافعیہ کے دونوں مسلکوں پر مشتمل ہو، یعنی اس میں دونوں مسلکوں کا بیان ہو. وَلَا يَمِيلُ مَيْلًا مَا عَنِ الْوَاقِعِيَّةِ، میلًا ما یعنی میلًا خفیفاً، یہاں بھی نکرہ ہے جو بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا بھی انحراف نہ ہو. میل مطلب انحراف. تو کہتے ہیں کہ جو کتاب حقیقت و واقعیت سے کچھ بھی منحرف نہ ہو. فجاء بفضل اللہ، فجاء مطلب تو اچانک آنا، فجاء تو یہ لیجئے کتاب آ گئی، بفضل اللہ تعالی و توفیقہ، اللہ کے فضل و توفیق سے یہ کتاب جلد ہی آ گئی. کما ترى جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں اب معدن ام بحر ام سحر لا یدرا، یہ کتاب یا تو خزانہ ہے یا سمندر ہے یا جادو ہے. لا یدرا ایسا جادو ہے جس کی حقیقت کو نہیں جانا جا سکتا. وسمیتہ بالمسلم سلمہ اللہ تعالی عن الطرح والجرح، میں نے اس کا نام مسلم رکھا. تو اب اس کی نسبت سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے طرح و جرح سے محفوظ فرمائے. طرح کا مطلب بے اعتنائی برتنا، اور جرح کا مطلب طعن و تشنیع و تنقید کرنا. تو اللہ تعالیٰ اسے بے اعتنائی برتنے اور جرح و تشنیع سے محفوظ فرمائے. وجعلہ موجبا للسرور والفرح، اور اسے فرحت و سرور کا باعث بنائے. ثم الہمنی مالک الملکوت ان تاریخہ مسلم الثبوت، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ اس کا تاریخی نام مسلم الثبوت ہوگا، کہ اس کی تاریخ مسلم الثبوت ہے. الا الکتاب مرتب علی مقدمۃ فیما یفید البصیرۃ ومقالات فی المبادی واصول فی المقاصد وخاتمۃ فی الاجتہاد ونحوہ. کہتے ہیں سنیے، کتاب کی ترتیب ایک مقدمے پر ہے، جو مقدمہ قارئین کی بصیرت میں افادہ کرتا ہے، قارئین کی بصیرت کو زیادہ کرتا ہے. اور چند مقالات پر اس کی ترتیب ہے. وہ مقالات کس میں لکھے گئے ہیں؟ فی المبادی، یعنی اس علم کے مبادی میں لکھے گئے ہیں. اور چند اصول پر اس کی ترتیب ہے. وہ اصول کس بارے میں ہیں؟ فی المقاصد، مقاصد فن کے بارے میں. اور ایک خاتمے پر اس کی ترتیب ہے. خاتمہ کس بیان میں ہے؟ اجتہاد اور اس کے متعلقات. اب یہاں سے بحث شروع کرتے ہیں مقدمہ کی. اما المقدمۃ ففی حد اصول الفقہ وموضوعہ وفائدتہ. کہتے ہیں مقدمہ یہ اصول فقہ کی تعریف اور اس کے موضوع اور اس کے فائدہ کے بیان میں ہے. اب یہاں سے اصول فقہ کی تعریف کریں گے. اس کی دو تعریف کریں گے، ایک تعریف اضافی جس کو تعریف وضعی بھی کہتے ہیں، اور ایک تعریف لقبی جس کو علمی کہتے ہیں. اب یہاں سے تعریف اضافی کی بحث شروع کر رہے ہیں. تو اما حدہ مضافن، تو اس کی تعریف اضافی کیا ہے؟ فالاصل لغتاً، تعریف اضافی کا مطلب مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف کرنا. اصول فقہ، اصول کی الگ تعریف اور فقہ کی الگ تعریف. اور لقبی مطلب کہ یہ ایک علم کا لقب اور علم ہے، اس اعتبار سے اس کی تعریف کی جا رہی ہے. اب یہاں سے تعریف اضافی کی شروعات ہے. کہتے ہیں اصل، تو اصل کو لغت میں کیا کہتے ہیں؟ ما یبتنی علیہ غیرہ، یا ما یبتنا علیہ غیرہ، کہ جس پر غیر کی بنیاد ہو، جس پر کسی چیز کی بنیاد رکھی جائے تو وہ اصل ہے لغت کے اعتبار سے. اور اصطلاح اصول فقہ میں اصل کسے کہتے ہیں؟
تو اس کے 4 معانی بیان کیے ہیں کہ اصطلاح فن میں اصل 4 معانی پر بولا جاتا ہے۔ پہلا معنی الراجح، کہ اصل کا اطلاق راجح پر ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ القیاس اصل بالنسبت الی الکتاب، کہ قیاس اصل ہے کتاب کی طرف نسبت کرتے ہوئے، یعنی کتاب راجح ہے قیاس کی طرف نسبت کرتے ہوئے، تو یہاں اصل راجح کے معنی میں آیا۔ اور دوسرا معنی المستصحب، یعنی دوسرا معنی اصل کا کیا ہے اصطلاح میں مستصحب کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ مستصحب یہ استصحاب سے بنا ہے، اور استصحاب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو حالت سابقہ پر قیاس کرنا۔ استصحاب صحبت سے ہے، یعنی پچھلی جو اس کی حالت تھی اسی کے ساتھ اس کو باقی رکھنا، تو مستصحب کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے طہارت الماء اصل، کہ پانی کی طہارت اصل ہے یعنی مستصحب ہے، اس میں حالت سابقہ پر قیاس کرتے ہوئے اصل طہارت ہی ہے، مستصحب۔ اور تیسرا معنی اس کا اصل کا کیا ہے اصطلاح میں القاعدہ، قاعدے کو بھی اصل کہا جاتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں کل فاعل مرفوع اصل من اصول النحو، کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے یہ اصول نحویہ میں سے ایک اصل ہے، مطلب کیا ہے ایک قاعدہ ہے۔ اور چوتھا معنی کیا ہے دلیل، کہ دلیل پر بھی اصل کا اطلاق ہوتا ہے اصطلاح فن میں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ وجوب صلاۃ کی اصل کیا ہے اقیموا الصلاۃ، تو یہاں اصل دلیل کے معنی میں کہ اس کی دلیل کیا ہے اقیموا الصلاۃ۔ یہ 4 معانی ہیں جن پر اصل کا اطلاق ہوتا ہے اصطلاحاً۔ اب افیدہ سے ایک فائدہ بیان کر رہے ہیں، افیدہ انہ اذا اضیف الی العلم فالمراد دلیلہ، کہتے ہیں اصل کی اضافت جب علم کی طرف ہوگی تو مراد دلیل علم ہوگا، مراد دلیل علم ہوگا، یہ ایک قاعدہ ہے۔ پھر کہتے ہیں فمن حمل علی القاعدۃ فقد غفل عن ھذا الاصل، پھر جس نے بھی اس صورت میں یعنی اضافت کی صورت میں اصل کو قاعدے پر محمول کیا تو وہ اس قاعدے سے غافل رہا، یعنی جو قاعدہ ہم نے ابھی بیان کیا کہ جب اس کی اضافت علم کی طرف ہوگی تو مراد دلیل علم ہوگا، اب اس صورت میں بھی کسی نے قاعدے پر اس کا اطلاق کر دیا تو وہ اس اصل سے غافل رہا۔ جیسے اصول فقہ ہے تو اصول فقہ کا مطلب کیا ہوگا جب اس کی اضافت علم یعنی علم فقہ کی طرف ہو گئی تو مطلب ہوگا دلائل فقہ۔ اصول فقہ کیا ہے دلائل فقہ۔ اب کچھ لوگوں نے اصول کو یہاں قاعدے کے معنی میں لیا اور کہا اصول الفقہ بمعنی دلائل الفقہ، نہیں قواعد الفقہ، قواعد الفقہ کہا، تو اس میں 2 خرابیاں ہیں، ایک تو اس قاعدے سے وہ غافل رہا ایک خرابی، اور دوسری خرابی کیا ہے وہ اعلیٰ سے بیان کر رہے ہیں، الا ان قواعد العلم مسائلہ لا مبادیہ، علاوہ ازیں علم کے قواعد اس کے مسائل ہوتے ہیں اس کے مبادی نہیں۔ تو جب اصول الفقہ کہا تو اور قاعدے پر اس کا حمل کیا تو مطلب کیا ہوا قواعد العلم، قواعد العلم ہوا، اور قواعد کیا ہوتے ہیں اس کے مسائل ہوتے ہیں تو مطلب کیا ہوا مسائل الفقہ، اور اصول فقہ یہ مسائل الفقہ نہیں ہے، یہ تو فقہ کے دلائل ہیں، جیسا کہ اصل بیان کرائے کہ یہاں اصل کے معنی میں ہوگا دلیل کے معنی میں ہوگا اصل۔ تو 2 خرابی ہے، پہلی یہ کہ وہ اس قاعدے سے اس نے بے اعتنائی برتی، اور دوسری یہ کہ جب یہاں اصل کو قاعدے کے معنی میں رکھا تو مطلب یہ ہوگا اصول الفقہ سے کہ دلائل قواعد الفقہ، اور قواعد مسائل کو کہتے ہیں تو مطلب ہو جائے گا مسائل الفقہ، تو کیا اصول فقہ یہ مسائل فقہ ہیں؟ نہیں، یہ مسائل فقہ نہیں ہیں، یہ اس کے مسائل تو فقہ میں ہوں گے، بلکہ اصول فقہ یہ فقہ کے لیے مبادی ہیں اور مقدمات ہیں۔ تو کہتے ہیں فقط غفل عن ھذا الاصل، تو وہ اس اصل سے غافل رہا، علاوہ ازیں علم کے قواعد جو ہوتے ہیں اس کے مسائل ہوتے ہیں اس کے مبادی نہیں ہوتے ہیں۔ ثم ھذا العلم ادلۃ اجمالیۃ للفقہ، پھر یہ علم اصول فقہ یہ علم فقہ کے لیے ادلے اجمالیہ ہوتے ہیں، یحتاج الیہ عند تطبیق الدلائل التفصیلیہ، کہ دلائل تفصیلیہ کو ان کے احکام پر منطبق کرنے کے وقت ان کی حاجت ہوتی ہے، یعنی دلائل اجمالیہ کی حاجت ہوتی ہے۔ تو کہا
علم اصول فقہ کو کہا کہ دلائل اجمالیہ ہیں، کہ جب ہم دلیل تفصیلی کو احکام پر منطبق کریں گے تو اس وقت اس کی ضرورت پڑے گی۔ دلیل تفصیلی کیا ہے؟ جیسے آتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، یہ دلیل تفصیلی ہے۔ اور حکم کیا ہے؟ جیسے ہم نے کہا الصلاۃ واجبۃ، نماز واجب ہے، یہ ایک حکم ہے، اور اس کی دلیل تفصیلی کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ۔ تو اب ہم جب اس حکم پر دلیل تفصیلی کو منطبق کریں گے تو حاجت پڑے گی دلیل اجمالی کی۔ دلیل اجمالی کیا؟ علم اصول فقہ۔ کیسے؟ جیسے کہیں گے الصلاۃ واجبۃ، نماز واجب ہے۔ کیوں واجب ہے؟ دلیل تفصیلی اقیموا الصلاۃ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ۔ اب حاجت پڑتی ہے دلیل اجمالی کی۔ وہ دلیل اجمالی کیا ہے؟ الامر للوجوب، الامر للوجوب۔ تو اس کی حاجت پڑی نا الامر للوجوب کی، کیونکہ جب تک الامر للوجوب نہیں بیان کریں گے اس وقت تک کیسے منطبق ہوگا کہ نماز ہم اس قول کے مطابق واجب مان لیں؟ جب علم اصول فقہ جو دلیل اجمالی ہے اس کا سہارا لیا جائے گا تب معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کی بنیاد پر نماز واجب ہے، کیونکہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ علم اصول فقہ، یہ فقہ کے لیے دلائل اجمالیہ ہے، ان کی حاجت ہوتی ہے جب دلائل تفصیلیہ کو احکام پر منطبق کیا جائے، جیسے ہمارا قول الزکاۃ واجبۃ لقولہ تعالیٰ وآتوا الزکاۃ فإن الأمر للوجوب۔ یہ پوری ایک مثال ہو گئی اپنی اس قول کی۔ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ واجب ہے، کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتوا الزکاۃ۔ کیوں واجب ہے اس قول کی بنیاد پر؟ کیونکہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ تو اس میں الزکاۃ واجبۃ یہ حکم شرعی ہے، اور وآتوا الزکاۃ یہ دلیل تفصیلی ہے، اور الامر للوجوب یہ دلیل اجمالی ہے اصول فقہ۔ یہ ہو گیا۔ اب ایک اور بات ذکر کرتے ہیں، وَلَيْسَ نِسْبَتُهُ إِلَى الْفِقْهِ كَنِسْبَةِ الْمِيزَانِ إِلَى الْفَلْسَفَةِ كَمَا وُهِمَا۔ کہتے ہیں کہ اصول فقہ کی نسبت فقہ کی طرف اس طرح نہیں ہے جس طرح منطق کی نسبت فلسفہ کی طرف، جیسا کہ کچھ لوگوں نے وہم کیا ہے۔ کیوں ایسا نہیں ہے؟ کیونکہ دلائل تفصیلیہ جو ہوتے ہیں تو اپنے مادے اور صورت کے ساتھ اصول فقہ کے مسائل کے موضوع کے افراد سے ہوتے ہیں۔ دلائل تفصیلیہ اپنے مادے کے ساتھ، مادہ کیا ہے؟ ایتاء الزکاۃ، آتوا الزکاۃ میں یہی تو مادہ ہے ایتاء الزکاۃ۔ تو اپنے مادے کے ساتھ اور صورت کے ساتھ، صورت کیا ہے؟ ہیئت امریہ۔ آتوا الزکاۃ میں جو ہیئت امریہ ایتاء الزکاۃ کے ساتھ وہی صورت ہے۔ تو اب یہ علم اپنے مادہ اور صورت کے ساتھ، یعنی دلیل تفصیلی آتوا الزکاۃ اپنے مادہ اور صورت کے ساتھ اصول فقہ کے مسائل کے موضوع کے افراد سے ہے۔ اب دیکھیے اصول فقہ کا مسئلہ کیا ہے؟ الامر للوجوب، اور اس کا موضوع کیا ہے؟ امر۔ اصول فقہ کا مسئلہ کیا ہے؟ الامر للوجوب، اس کا موضوع کیا ہے؟ امر۔ تو آتوا الزکاۃ اسی امر کے افراد سے ہے، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ آتوا الزکاۃ یعنی دلیل تفصیلی اپنے مادہ اور صورت کے ساتھ آتوا الزکاۃ بنی۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ اصول فقہ کے مسائل کے موضوع۔ اصول فقہ کے مسائل کیا ہیں؟ وہی امر وجوب کے لیے ہے، نہیں تحریم کے لیے، یہی مسائل ہیں۔ تو اس کا موضوع کیا ہے؟ الامر للوجوب کا موضوع امر ہے، اور النہی للتحریم کا موضوع کیا ہے؟ نہیں ہے۔ تو اس کے موضوع کے افراد سے ہیں آتوا الزکاۃ۔ لا تقربوا الزنا، یہ کیا ہے؟ نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی موضوع کے افراد سے، النہی للوجوب اس کے افراد سے ہے، نہیں ہے وہ بھی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دلائل تفصیلیہ جو ہوتے ہیں، یعنی وہی فقہ، دلائل تفصیلیہ اپنے مادہ اور صورت کے ساتھ اصول فقہ کے مسائل کے موضوع کے افراد سے ہوتے ہیں، یعنی الامر للوجوب کے افراد سے ہوتے ہیں، برخلاف منطق کے۔ کیونکہ دیکھیے دلائل فلسفیہ جو ہوتے ہیں، منطق و فلسفہ کہا نا یہاں کہ فلسفہ کی نسبت، منطق کی نسبت میزان کی، یعنی فلسفہ کی طرف، میزان مطلب منطق، تو منطق کی نسبت فلسفہ کی طرف اس طرح نہیں ہے اصول فقہ کی نسبت فقہ کی طرف، کیونکہ دلائل فلسفیہ جو ہوتے ہیں وہ خارج میں ہوتے ہیں، ان کا وجود خارجی ہوتا ہے۔ فلسفہ کا مطلب حقیقت، خارج، تو وہ اپنے مادہ کے ساتھ خارج میں پائے جاتے ہیں۔ اور منطق کیا ہوتا ہے کہ منطق میں معقولات ثانیہ سے بحث ہوتی ہے، جس کا تعلق محض ذہن سے ہوتا ہے، محض ذہن سے ہوتا ہے۔ تو یہ دلائل فلسفیہ اپنے مادے کے ساتھ معقولات ثانیہ یعنی منطق کا معروض نہیں ہے، اس کے افراد سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خارج میں پائے جاتے ہیں اور وہ
ذہن میں معقولات ثانیہ جو منطق ہے اس کا تعقل صرف ذہن میں ہوتا ہے، خارج سے اس کا کوئی علاقہ نہیں ہے. اور وہاں کیا ہوتا ہے اصول فقہ اور فقہ میں کہ دلائل تفصیلیہ جو فقہ ہیں وہ خارج میں پائے بھی جاتے ہیں، اور اصول فقہ کے افراد سے ہیں، موضوع کے افراد سے، تو وہ موضوع بھی خارجی ہوتا ہے. الامر للوجوب یہ بھی خارج میں پایا جاتا ہے. تو دلائل تفصیلیہ یہ اس کے افراد سے ہوتے ہیں، اصول فقہ کے مسائل کے موضوع کے افراد سے، اور یہ دونوں خارج میں پائے جاتے ہیں، برخلاف منطق و فلسفہ کے کہ دلائل فلسفیہ یہ خارج میں پائے جاتے ہیں، اور منطق جو معقولات ثانیہ سے بحث کرتی ہے یہ محض عقل میں ہوتی ہے، بس اس کا خارج سے تعلق نہیں ہوتا ہے. جو خارج میں ہوگا وہ فلسفہ ہوگا. تو یہ فرق دکھایا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ محض وہم ہے کہ اس کو کہہ دینا کہ یہ منطق و فلسفہ کی نسبت کی طرح ہے. تو کہتے ہیں کیونکہ دلائل تفصیلیہ اپنے مادہ اور صورت کے ساتھ یہ مسائل اصول فقہ کے موضوع کے افراد سے ہوتے ہیں، یعنی الامر للوجوب والنہی للتحریم کے افراد سے ہوتے ہیں، برخلاف منطق کے کہ اس میں معقولات ثانیہ سے بحث کی جاتی ہے جو فقط ذہن میں پائے جاتے ہیں، اور دلائل فلسفیہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مادے کے ساتھ خارج میں پائے جاتے ہیں. یہ معقولات ثانیہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، یہ اس کا معروض نہیں بنتے ہیں، اس کے افراد نہیں بنتے ہیں. یہ ہو گئی اتنی بات. اب دیکھیے اصل کی تعریف مکمل ہو گئی. اصول فقہ ایک مضاف ایک مضاف الیہ، تو اصل کی تعریف یہاں تک مکمل ہوئی کہ اصل لغتاً بھی بیان کیا ما یقتنع علیہ غیرہ، اور اصطلاحاً بھی بیان کیا جو 4 معنی میں بولا جاتا ہے. پھر کچھ اعتراض و جوابات تھے ان کو ذکر کر دیا. اب فقہ کی تعریف یہاں سے کرتے ہیں. کہتے ہیں الفقہ حکمت فرعیت شرعیت. فقہ کہتے ہیں حکمت یعنی احکام، ان احکام کو فرعیت جو متفرع ہوتے ہیں، شرعیت اور ادلہ شرعیہ سے ثابت ہوتے ہیں. تو فقہ نام ہے ان احکام کا، ان احکام فرعیہ کا جو ادلہ شرعیہ سے ثابت ہوتے ہیں. یہ ایک تعریف ہوئی فقہ. جی ہاں، یہ ایک تعریف ہوئی اس کی فقہ کی. اب کہتے ہیں ولا یقال علی المقلد لتقصیرہ عن الطاقت. اب اس تعریف کو مقلد پر نہیں بولا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اس طاقت سے، کس طاقت سے؟ استنباط مسائل فقہیہ کی طاقت سے وہ قاصر ہوتا ہے. فقہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مجتہد اپنے استنباط سے مسائل شرعیہ کا استنباط کرتا ہے اپنے ملکہ سے، اور مقلد میں یہ طاقت نہیں ہوتی ہے، وہ اس سے قاصر ہوتا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اس تعریف کا اطلاق مقلد پر نہیں ہو سکتا ہے، لتقصیر ہی عن الطاقت، اس کے طاقت سے قاصر ہونے کی وجہ سے، یعنی استنباط مسائل کی طاقت سے قاصر ہونے کی وجہ سے. والتخصیص بالحسیات احترازا عن التصوف حدیث محدث. اب یہاں کچھ لوگوں نے فقہ کی تعریف میں یہ قید لگا دی، جو اعمال جوارح کی قید لگا دی. اعمال جوارح کی قید لگا دی کہ یہ وہی احکام ہوں گے جن کا تعلق جوارح سے ہوگا، یعنی ہاتھ پاؤں ظاہری اعضاء سے ہوگا. تو کہتے ہیں یہ ایک نئی ایجاد ہے، ایسی کوئی بات نہیں حقیقتاً میں، یہ ایک نئی بات انہوں نے کر دی ہے. جن لوگوں نے اعمال جوارح کی قید لگائی ہے وہ ایک نئی بات ہے. کہتے ہیں حسیات یعنی اعمال جوارح سے اس تعریف کو خاص کرنا احترازاً عن التصوف، تصوف سے احتراز کرتے ہوئے یہ حدیث محدث ہے. یعنی انہوں نے اعمال جوارح کی قید کیوں لگائی؟ تاکہ علم تصوف اس سے خارج ہو جائے، کیونکہ علم تصوف میں ظاہری اعضاء سے گفتگو نہیں ہوتی بلکہ اعمال قلبیہ سے بحث ہوتی ہے. تکبر حرام ہے، تواضع انکساری کرنی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بحث ہوتی ہے جو اعمال جوارح سے متعلق نہیں بلکہ قلبی اعمال ہیں. تو اس سے اعتراض کے لیے انہوں نے کہا فقہ کی تعریف میں اعمال جوارح بھی داخل ہوں گے، یعنی ایسے احکام جو جوارح سے متعلق ہوں. تو اسی کو کہتے ہیں کہ حسیات کے ساتھ اس تعریف کو خاص کرنا تصوف سے اعتراض کرتے ہوئے حدیث محدث، یہ ایک نئی بات ہے. نعم الاعتراض عن الکلام عرف معروف. ہاں اگر علم کلام سے احتراز کیا جائے تو یہ ایک متعارف بات ہے جو فقہاء کے درمیان معروف و متعارف ہے. اچھا، ایک تعریف ہو گئی فقہ کی. اب یہاں سے دوسری تعریف کرتے ہیں.
وعرفوه بأنه العلم بالأحكام الشرعية عن أدلتها التفصیلیہ. یہ دوسری تعریف ہے فقہ کی. وہ کیا ہے کہ فقہ نام ہے احکام شرعیہ کو جاننا ان کے دلائل تفصیلیہ سے. دیکھیے دونوں تعریفوں میں فرق کیا ہے. وہاں العلم نہیں ہے، صرف کہا حکمت فرعیت، ڈائریکٹ کہا وہ احکام فرعیہ شرعیہ، اور یہاں کیا کہہ رہے ہیں احکام کا جاننا. یہ فرق ہے دونوں میں. کہتے ہیں احکام شرعیہ کو ان کے دلائل تفصیلیہ سے جاننا یہ فقہ ہے. یہ دوسری تعریف ہے فقہ کی. خیر تعریف کر دی. اب اس تعریف پر کچھ اعتراض وارد ہوتے ہیں جن کا ذکر کریں گے اور اس کا جواب دیں گے. کہتے ہیں وَأُورِدَ، اس تعریف پر اعتراض وارد ہوتا ہے. کیا اعتراض وارد ہوتا ہے؟ إِن كَانَ الْمُرَادُ الْجَمِيعَ فَلَا يَنْعَكِسُ لِثُبُوتِ لَا أَدْرِي أَوِ الْمُطْلَقَ فَلَا يَتَّرِدُ لِدُخُولِ الْمُقَلِّدِ الْعَالِمِ. کہتے ہیں دیکھیے جو تعریف میں کہا آپ نے کہ العلم بالاحکام الشرعیہ، احکام شرعیہ کو جاننا، تو احکام شرعیہ سے تمام احکام شرعیہ مراد ہیں یا بعض احکام شرعیہ؟ اگر آپ تمام احکام شرعیہ کو مراد لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ فقہ نام ہے تمام احکام شرعیہ کو جاننا، تب تو کوئی فقیہ بن ہی نہیں پائے گا، کیونکہ بڑے بڑے فقہا سے کیا ثابت ہے؟ لا ادری. انہوں نے بھی بعض مسائل میں کہہ دیا مجھے نہیں معلوم، تو اب وہ بھی فقیہ نہیں بن پائیں گے. اور اگر الاحکام سے بعض احکام مراد ہیں تب تو ایک مقلد جو چند مسائل کا علم رکھتا ہے وہ بھی فقیہ ہو جائے گا کہ بعض مسائل کا وہ بھی علم رکھتا ہے. یہ دو اعتراض ہوئے. اب ان کا الگ الگ جواب دیتے ہیں. پہلے ترجمہ دیکھیے. اگر مراد ہو الجمیہ، یہ کانا کی خبر ہے، اسی طرح المطلقہ بھی کانا کی خبر ہے. کہتے ہیں کہ اگر مراد جمی ہو، یعنی احکام شرعیہ سے مراد جمیع احکام شرعیہ ہو، تو اب تعریف جامع نہیں ہوگی، یعنی فقہا نکل جائیں گے، وہ تعریف ان کو جامع نہیں ہو پائے گی. کیوں؟ لثبوت لا ادری، کیونکہ فقہائے کرام نے کیا فرمایا؟ لا ادری بعض مسائل میں، تو اب ان کو جامع نہیں ہوگی، وہ نکل جائیں گے. یا مطلق احکام شرعیہ مراد ہیں تو کہتے ہیں لا یترد، یعنی مانے نہیں ہوگی تعریف. مانے نہ ہونے کا مطلب کہ بعض لوگ اس تعریف میں چلے آئیں گے، جیسے مقلد عالم، کہ جو مقلد تھوڑا بہت علم رکھتا ہے وہ بھی اس تعریف میں شامل ہو جائے گا. یہ تعریف اس کے لیے مانے نہیں ہوگی اگر بعض احکام مراد ہوں. یہ دو اعتراض ہوئے. پہلے اعتراض کا جواب دیتے ہیں. پہلا اعتراض کیا تھا کہ اگر جمیع احکام مراد ہوں تو یہ تعریف جامع نہیں ہوگی کیونکہ لا ادری کا ثبوت موجود ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں لا یضر لا ادری لأن المراد الملکہ. کہتے ہیں کہ لا ادری کا ثبوت یہ کوئی ضرر نہ دے گا، کوئی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ مراد علم سے ملکہ ہے. یعنی جو کہا کہ احکام شرعیہ کو جاننا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ملکہ ہونا، یعنی اس کی صلاحیت ہونا جاننے کی. بالفعل جاننا مراد نہیں ہے، بلکہ جاننے کی صلاحیت و استعداد ہونا، یہ مراد ہے. تمام احکام شرعیہ کے جاننے کی استعداد و صلاحیت ہونا یہ مراد ہے. تو اب جب یہ مراد ہوگا تو کوئی بھی خارج نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اگرچہ لا ادری کا ثبوت موجود ہے لیکن ان کے اندر تمام مسائل کے استنباط کی صلاحیت تھی، تو اب وہ بھی داخل ہو جائیں گے. یہ پہلا جواب ہوا. دوسرا جواب کیا ہے؟ دوسرا اعتراض تھا کہ اگر بعض احکام مراد ہوں تو عالم مقلد، یعنی مقلد بھی شامل ہو جائے گا. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں وَبِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْأَدِلَّةِ الْأَمَارَاتِ، کہ یہاں جو تعریف میں کہا گیا کہ احکام شرعیہ کو جاننا ان کے دلائل تفصیلیہ سے، تو دلائل تفصیلیہ سے مراد ہیں ان دلائل کے امارات، یعنی علامات. دلائل تفصیلیہ سے جاننے کیا مطلب؟ ان دلائل کے علامات و قرائن سے جاننا، یہ مراد ہے. اور اس طرح دلائل و قرائن سے جاننا یہ مجتہد ہی کی شان ہے، مقلد کی شان نہیں ہے. لہٰذا کوئی بھی مقلد اس میں شامل نہیں ہو پائے گا اگرچہ بعض مسائل کا علم رکھے. یہاں سے دیکھیں وہ اجیبہ اور ان اعتراض کا جواب کیا دیا گیا ہے کہ لا ادری کا ثبوت کوئی ضرر نہ دے گا، کیونکہ مراد کیا ہے؟ علم سے ملکہ، کہ احکام شرعیہ کا ملکہ، کہ جاننے کا ملکہ ہونا.
لہٰذا تخلف جائز ہے، یعنی اگرچہ لادری کا ثبوت موجود ہے لیکن ملکہ ہے، لہٰذا یہ ہو سکتا ہے، لادری کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض جو تھا کہ اگر بعض احکام مراد ہو تو مقلد عالم بھی داخل ہو جائے گا، اس کا جواب کیا دیتے ہیں کہ ادلہ سے مراد امارات ہیں، امارات یعنی علامات ہیں۔ وتحصیل العلم بوجوب العمل بتوسط الظن من خواص المجتہد اجماعاً، اور وجوب عمل کے علم کو حاصل کرنا توسط ظن سے مراد امارات کے توسط سے من خواص المجتہد اجماعاً، یہ مجتہد کے خواص سے ہے۔ امارات کو کام میں لاتے ہوئے وجوب عمل کا علم حاصل کرنا یہ مجتہد ہی کر سکتا ہے، جب مجتہد ہی کر سکتا ہے تو کوئی مقلد اس میں نہیں آئے گا۔ وَأَمَّا الْمُقَلِّدُ فَمُسْتَنَدُهُ قَوْلُ مُجْتَهِدِهِ لَا ظَنُّهُ وَلَا ظَنُّهُ، اور رہا مقلد تو اس کا مستند کیا ہے؟ اس کے مجتہد کا قول، اس کے مجتہد نے اجتہاد کے بعد جو قول پیش کیا تو وہی اس کا مستند ہے۔ لا ظنُّهُ، نہ اس مقلد کا اپنا قول، اور نہ ہی لا ظنُّهُ، اور نہ ہی مجتہد کا ظن، یعنی اس مقلد کا جو ظن ہوگا یا اس مجتہد کا جو ظن ہوگا وہ اس کا مستند نہیں ہے، بلکہ اس کے مجتہد کا قول اس کا مستند ہے نا، مجتہد کا ظن اس کا مستند نہیں ہے، یعنی اپنے ظن یا مجتہد کے ظن پر وہ عمل نہیں کرے گا، بلکہ مجتہد جو قول پیش کرے گا اس پر وہ عمل کرے گا، یہ کہنا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں رہا مقلد تو اس کا مستند اس کے مجتہد کا قول ہے، نہ مقلد کا ظن ہے اور نہ مجتہد کا ظن ہے، یہاں تک فعرف الفرق، تو فرق جاننا چاہیے۔ حتی لا تقل مثل من قال کما ان مظنون المجتہد واجب العمل علیہ کذالک علی مقلدہ، یہاں تک کہ ان لوگوں کی طرح مت کہو کہ جنہوں نے کہا کہ جس طرح مجتہد کا مظنون اس پر واجب العمل ہے، اسی طرح مقلد پر بھی مقلد کا مظنون واجب العمل ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ جس طرح مجتہد پر اس کا مظنون یعنی جو ظن وہ کرے جس طرح اس پر واجب العمل ہے، اسی طرح مقلد جو ظن کرے گا اس کا مظنون بھی واجب العمل ہے مقلد پر، یہ کچھ لوگوں نے کہا، تو اس کا رد کر رہے ہیں کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ کیونکہ مجتہد کا جو ظن ہوگا، جو امارات سے حاصل ہوگا، وہی وجوب عمل ہوگا، اور مقلد کا جو ظن ہوگا وہ وجوب عمل نہیں ہوگا۔ مقلد کا ظن یہ وجوب عمل نہیں ہے، صرف مجتہد کا ظن وجوب عمل ہے، تو دونوں میں فرق ہے، دونوں کو برابر نہیں کہا جا سکتا، وہی اسی کو کہا انہوں نے کہ یہاں تک کہ ان لوگوں کی طرح نہ کہو جنہوں نے کہا کہ مجتہد کا جس طرح مجتہد کا ظن اس پر واجب العمل ہے، اسی طرح مقلد پر اس کا مظنون واجب العمل ہے، فہما سیان، تو یہ دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے، دونوں میں فرق ہے۔ مجتہد کا جو ظن ہوگا وہ واجب العمل ہوگا، اس پر عمل کرنا واجب ہوگا، اور مقلد کا جو ظن ہوگا اس پر عمل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ نعم یلزم ان یکون عبارۃ عن العلم بوجوب العمل بالاحکام للعلم بها۔ اب دیکھیے انہوں نے اوپر اعتراض کیا تھا، اس کا جواب بھی دیا۔ اعتراض کیا تھا؟ یہ اعتراض تھا کہ بعض مقلد عالم بھی داخل ہو جائیں گے اگر بعض مراد لیں گے، تو اس کا جواب انہوں نے کن لفظوں میں دیا؟ کہا کہ ادلہ سے مراد کیا ہے؟ امارات ہیں، اور وجوب عمل کا علم حاصل کرنا ہے توسط ظن سے، یہ مجتہد کے خواص میں سے ہے۔ تو یہاں اس تعریف میں انہوں نے کیا بڑھایا؟ وجوب عمل کو بڑھا دیا۔ پہلے کیا تھا؟ العلم بالاحکام الشرعیہ تھا، اب یہاں انہوں نے جو تعریف کی وہ کہا العلم بوجوب العمل، ہے نا، العلم بوجوب العمل، تو اسی کو یہاں ذکر کرتے ہیں کہ ہم نے جواب تو دیا، لیکن اتنی بات ہے کہ اس صورت میں یعنی اس جواب دینے کی صورت میں فقہ نام کس کا ہوگا؟ العلم بوجوب العمل بالاحکام الشرعیہ، کہ اس صورت میں علم بالاحکام الشرعیہ نہیں رہ جائے گا، بلکہ علم بوجوب العمل بالاحکام الشرعیہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ ہاں اس صورت میں فقہ نام ہوگا احکام شرعیہ پر عمل کے واجب ہونے کا علم، اس صورت میں یہ مطلب ہوگا۔ الا ان یقال انہ رسم فیجوز باللازم فیہ، کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی ضرر کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تعریف فقہ کی تعریف باللازم ہے، تعریف رسمی ہے اور
تعریف رسمی یہ لازم کے ذریعہ صحیح ہوتی ہے، اور ہم نے یہ تعریف فقہ کی اس کے لازم کے ذریعہ کی ہے نا. یعنی اعتراض یہ ہوا کہ آپ نے تعریف کی العلم بالاحکام شرعیہ، اور اس کے بعد جواب میں کیا کہا؟ العلم بوجوب العمل، کہ وجوب عمل پر علم کو جاننا یہ فقہ ہے. تو کہتے ہیں کہ اگرچہ ہم نے اس کے ذریعہ تعریف کی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ تعریف رسمی ہم اس کو مانیں گے، اور تعریف رسمی میں لازم کے ذریعہ تعریف صحیح ہوتی ہے، لہٰذا ہماری یہ تعریف بھی صحیح ہوگی. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تعریف کرنا العلم بوجوب العمل یہ لازم کے ذریعہ تعریف کرنا ہے. کیوں؟ احکام شرعیہ کو جاننا اس کا لازم کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا. تو اسی کے ذریعے انہوں نے تعریف کر دی کہ اس پر وجوب عمل کو جاننا. وہی کہتے ہیں کہ صورت میں نام ہوگا فقہ احکام شرعیہ پر وجوب عمل کے علم کا، للعلم بہا، نہ کہ محض احکام شرعیہ کا جاننا. الا ان یقال، مگر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تعریف بھی صحیح ہے، ان یقال انہ رسم، کہ یہ تعریف رسمی ہے، یہ تعریف حقیقی نہیں، حدی نہیں ہے جو جنس و فصل سے مرکب ہو، بلکہ تعریف رسمی ہے. اور تعریف رسمی جو ہوتی ہے وہ لازم کے ذریعہ صحیح ہوتی ہے، اور یہ وجوب العمل والی جو تعریف ہے یہ تعریف بھی لازم ہے، لہٰذا یہ تعریف بھی صحیح ہے. آگے ہیں سامنے. اب کہتے ہیں وہ فیہ ما فیہ، فیہ ما فیہ کہہ کر انہوں نے اپنی اس بات میں بھی ایک ذوف کا اشارہ کیا ہے. کیا اشارہ کیا ہے؟ کہ تعریف باللازم اس وقت صحیح ہوتی ہے جبکہ لازم محمول بنے، لازم محمول بنے، اور یہ لازم محمول نہیں بنتا ہے بلکہ یہ لازم خارج میں پایا جاتا ہے. عمل کرنا یہ خارج میں پایا جاتا ہے، لہٰذا یہ محمول نہیں بنے گا. جب محمول نہیں بنے گا تو تعریف باللازم بھی صحیح نہیں ہوگی. فیہ ما فیہ، اسی کو اشارہ کہا ہے وہ فیہ ما فیہ، اس میں کچھ ذوف ہے. اشارۃ الی انہ لازم من حیث الوجود، کی یہ لازم جو آپ نے بتایا یہ من حیث الوجود ہے، محمول نہیں ہے، اور تعریف باللازم جو ہوتی ہے وہ محمول ہوا کرتی ہے. اتنی بات ہو گئی. اب کہتے ہیں ومن ہا ہنا علمت اندفاع ما قیل الفقہ من باب الظنون فکیف یکون علما. اب کہتے ہیں کہ اسی سے میں نے جو تقریر کی یہاں، اسی سے اس اعتراض کا جواب معلوم ہو گیا. وہ اعتراض کیا تھا؟ کہ فقہ تو باب ظنون سے یعنی ظنیات سے ہے، تو اس پر علم کا اطلاق کیسے ہوگا؟ آپ نے کہا جاننا تو یہ علم ہوا. تو جب فقہ ظنیات سے ہے، زیادہ تر مسائل دلائل ظنیہ سے مستنبط ہوتے ہیں، تو اس پر علم کا اطلاق کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی تقریر سے واضح ہو گیا. کس تقریر سے؟ کہ فقہ کس کا نام ہے؟ فقہ نام ہے علم بوجوب العمل کا، عمل کے واجب ہونے کا، ہے نا. اور عمل کا واجب ہونا یہ ظنی نہیں ہے، یہ قطعی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ قطعی ہے. لہٰذا یہ اعتراض ہی لغو ہے کہ یہ باب ظنیات سے ہے. یہ ہوا ٹھیک. تو کہتے ہیں اور اسی سے اس اعتراض کا جواب معلوم ہو گیا جو یہ کہا گیا کہ فقہ باب ظنیات سے ہے، لہٰذا فکیف یکون علما، تو علم کہنا کیسے صحیح ہوگا؟ کیونکہ ہم یہ مانتے ہی نہیں باب ظنیات سے ہیں، کیونکہ فقہ نام ہے علم بوجوب العمل کا، اور یہ قطعی ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا. دوسرا جواب بھی اس کا دیتے ہیں الا انا سے. دوسرا جواب کیا ہے؟ کہ تصور کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب پر علم کا اطلاق ہوگا. علم بمانا ظن غالب و یقین. تو تصور ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر علم کا اطلاق نہیں ہوگا، باقی کے علاوہ سب پر کیا ہوگا؟ علم کا اطلاق ہوگا. اور تعریف جو کی ہے وہ تصور کے علاوہ ہے، لہٰذا اس پر بھی علم کا اطلاق ہو سکتا ہے، لہٰذا اعتراض دفع ہو گیا. تو کہتے ہیں علاوہ ازیں علم حقیقت ہے ان تمام چیزوں میں جو تصور نہیں ہے، لہٰذا فقہ کی تعریف پر بھی علم کا اطلاق کرنا یہ حقیقت ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس پر. یہاں تک ہو گیا. ہاں کہاں سے؟ اچھا، یہ کہتے ہیں کہ یہاں سے یعنی میں نے جو یہ بات کہی کہ فقہ نام ہے العلم بوجوب العمل، یہاں کہیں نا تحصیل العلم بوجوب العمل، کہ العلم بوجوب العمل، تو اسی سے اس اعتراض کا جواب ہو گیا. اعتراض کیا تھا؟ کہ فقہ ظنیات سے ہے تو اس پر علم کا اطلاق آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ علم جو یقین کے معنی میں ہوتا ہے تو اس کو کیسے بول سکتے ہیں فقہ پر جبکہ یہ ظنیات سے ہے؟ تو کہتے ہیں کہ فقہ کی ہم نے جو تعریف کی ہے العلم بوجوب العمل، وہ ظنیات سے نہیں ہے، وہ تو قطعی ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا.
فقہ نام ہے علم بوجوب العمل کا، اور وہ قطعی ضروری ہے، وہ ظنیات سے ہے ہی نہیں، تو اس پر علم کا اطلاق کرنے میں کیا پریشانی ہے؟ یہ اور دوسرا جواب دیا کہ علم حقیقت ہے، یعنی جہاں بھی بولا جائے گا تو حقیقت ہے سوائے تصور کے، اور جو تعریف کی ہے وہ تصور کے علاوہ ہے، لہٰذا یہ بھی حقیقت ہے۔ یہاں تک ہو گیا۔ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الْفِقْهَ عِبَارَةً، یہاں سے تیسری تعریف شروع ہوتی ہے فقہ کی۔ وَبَعْضُهُمْ جَعَلَ الْفِقْهَ عِبَارَةً عَنِ الْأَحْكَامِ عَنِ الْعِلْمِ بِالْأَحْكَامِ الْقَطْعِيَّةِ مَعَ مَلَكَةِ الْاِسْتِنبَاطِ۔ کچھ لوگوں نے کیا کہا فقہ کی تعریف میں کہ فقہ نام ہے احکام قطعیہ کو جاننا استنباط کی ملکہ کے ساتھ، استعداد کے ساتھ۔ کیا کہا؟ احکام قطعیہ کو جاننا، یہ کہا۔ اب ان پر اعتراض پڑے گا، کہتے ہیں وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ خُرُوجُ الْمَسَائِلِ الثَّابِتَةِ بِالْأَدِلَّةِ الظَّنِّيَّةِ، اور اس تعریف پر یہ اعتراض کیا لازم آئے گا کہ وہ تمام مسائل جو ادلہ ظنیہ سے ثابت ہیں وہ نکل جائیں گے، ان کے جاننے کو فقہ نہیں کہا جائے گا، کیونکہ آپ نے فقہ کی تعریف کیا کی؟ مسائل قطعیہ کو جاننا، اور جو مسائل قطعیہ نہیں ہیں، دلیل ظنی سے ثابت ہیں، ان کو کیا وہ تو فقہ نہیں ہوں گے پھر، جبکہ یہ مسائل کثیر ہیں۔ الا تری ان السنۃ المتواترہ قلیلۃ جدا، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سنت متواترہ تو بہت کم ہیں، تو سنت متواترہ سے جو مسائل ثابت ہوں گے وہ تو قطعی ہوں گے، ان کے علاوہ جو مسائل ثابت ہوں گے وہ ظنی ہوں گے، تو آپ کے اعتبار سے تو بہت سارے مسائل خارج ہو جائیں گے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سنت متواترہ بہت کم ہیں۔ یہاں تک ہو گیا، اس دلیل کا جواب ہو گیا۔ والتزام ذالک التزام بلا لزوم، اور اس کا یعنی اس تعریف کا التزام کرنا، اس تعریف کا قول کرنا، یہ التزام بلا حجت ہے، اس تعریف پر کوئی حجت نہیں۔ اچھا، وجعل العمل داخلا، جی یعنی اس کا التزام کرنا اور یہ کہنا کہ فقہ نام ہے انہی مسائل کے جاننے کا جو قطعی ہیں، یہ التزام کرنا یہ بلا حجت ہے، کیونکہ اس کے خلاف حقیقت موجود ہے کہ بہت سے مسائل جو دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہیں وہ فقہ ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں فقہ نہیں ہے، تو التزام بلا حجت ہے۔ وجعل العلم داخلا فی وجعل العمل داخلا فی تحدید هذا العلم كما ذهب الیہ بعض مشائخنا بعید جدا۔ جعل العمل مبتدا ہے اور بعید جدا یہ خبر ہے۔ کہتے ہیں کہ عمل کو بھی اس علم کی حد بیان کرنے میں، تعریف بیان کرنے میں داخل کرنا، عمل کو اس علم کی تعریف میں داخل کرنا، جیسا کہ بعض مشائخ کا مذہب ہے، بعید جدا، یہ عقل سے بعید تر بات ہے، عقل سے بعید تر بات ہے، یہ کہتے ہیں۔ یہاں تک یہ بات ہو گئی، اور انہوں نے چوتھی تعریف ہے، ہاں تعریف اضافی کو مکمل کر لیا۔ اب تعریف لقبی کو شروع کر رہے ہیں۔ ہو گیا 10:30 بھی ہو گیا۔ الحمدللہ الذی نزل الآیات وارسل